أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حي يا قيوم. السلام عليك يا خاتم النبيين. صلوات الله عليك يا خاتم النبيين. اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو یعنی ذکر کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور دانائی کی باتوں کو جن کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وہ تمہیں اس امر کی نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو اس آیت میں اللہ پاک قرآن پاک میں طلاق کے متعلق احکامات بیان کرنے کے بعد جو انتہائی اہم بات کی وہ یہ بات کی کہ اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، یعنی اس نعمت کا ذکر کرو کہ جو قرآن پاک جو اس نے تم لوگوں پر نازل فرمائی ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس کے ذریعے تم کو اللہ پاک نے احکامات دیے، اور نہ صرف احکامات دیے پر اس میں دانائی حکمت کی باتیں بھی ہیں اور اس میں نصیحت بھی ہے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو جب سورہ بقرہ کی تلاوت میں ہم نے ذکر کے ضمن میں شروع کی تھی تو اس میں اللہ پاک نے بار بار بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلائی تھی کہ تم کو عالمین پہ فضیلت دی گئی اور تم کو تورات کے احکامات دیے گئے، یہ کتنی بڑی فضیلت تھی، لیکن تم نے تورات کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ طلاق کے متعلق احکامات کو بتا کر یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اے مومنوں، مسلمانوں، متقیوں، تم پر بھی اللہ کی نعمت ہو چکی ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر قرآن پاک نازل فرمائی ہے جس میں احکامات کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں، اور نہ صرف یہ اس میں حکمت کی باتیں بھی بتائی گئی ہیں، دانائی کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو ان سب کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، تم لوگ پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ پاک کا اس آیت سے یہ بھی مطلب ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اس سے منحرف ہو گئے اور اس پر عمل نہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے
कुफ्र किया, कुफरान नेमत किया, तो कुफरान नेमत न करो। अल्लाह ताला ने जिस तरह तुमको निकाह के, तलाक के और दूसरे अहकामात दिए हैं, ये सब के सब जो हैं इनका ज़िक्र करो, यानी इनको याद करो, इनको जहन नशीन करो, इनको समझो और उन पर सही तरीके से अमल पैरा हो जाओ। और ये सब अमल तभी हो सकता है जब हम कुरान पाक की सही तरीके से तिलावत करें, उसमें से अहकामात को अपने लिए अख़ज़ करें, उसमें से अपने लिए हिकमत को अख़ज़ करें, दानाई को अख़ज़ करें, तभी ये बातें सब हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में न सिर्फ तलाक के अहकामात बताए, लेकिन उसके साथ साथ बकरा के आगाज़ में जो बनी इसराइल की बातें की गई थी उनको भी अहकामात दिए गए, उन्होंने कुफरान नेमत की। अल्लाह पाक ने कहा तुम ऐसा नहीं करना, तुमको जो ये अहकामात दिए जा रहे हैं तुम इस पर अमल पैरा होना, और यही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और यही हिकमत है, यही दानाई है, यही तकवा है कि अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल किया जाए। और अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुरान पाक की तिलावत करें, उसके तर्जुमे पे गौर व फिक्र करें, उसको समझें, और इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने ज़िक्र के ज़मन में शामिल किया है। उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ अता फरमाए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत, खुशहाल ज़िंदगी बमा उम्र खिजरी आपको, आपकी अज़वाज को, आपकी औलाद को अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी और आखिरत की तमाम तर खुशियाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।